السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ میری دعائیں آپ سب کے لیے، اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ میں ہوں آپ کی دوست جمیلہ، لائی ہوں آپ کے لیے اچھی اچھی اور نئی نئی کہانیاں، ایسی کہانیاں جنہیں سن کر آپ کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ اور آج کی کہانی کا نام ہے ہنی مرغی اور خوبصورت انڈا۔ ہنی مرغی اور روزی مرغی دونوں گہری دوستیں تھیں۔ وہ سمندر کے ساحل علاقے پر رہتی تھی۔ وہاں دور دور تک درخت اور جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ وہ دونوں صبح ہوتے ہی سیر کو ضرور جاتی۔ ان دنوں دونوں نے انڈے دیے ہوئے تھے اور ان انڈوں کا وہ بہت خیال رکھتی تھی۔ اس بار ان کی کوشش تھی کہ زیادہ سے زیادہ اور اچھے اور خوبصورت بچے نکلیں۔ آج بھی وہ صبح سیر کو نکلی۔ ایک جگہ سے گزرتے ہوئے ہنی مرغی کی گھاس پر رکھے ایک انڈے پر نظر پڑی۔ ارے دیکھو کتنا خوبصورت انڈا ہے! ہاں، انڈا واقعی خوبصورت ہے، کسی جانور کے گھونسلے سے گرا ہے، روزی مرغی نے کہا۔ گھونسلے سے نہیں گرا، اگر گھونسلے سے گرتا تو ٹوٹ پھوٹ جاتا، ہنی مرغی بولی۔ ہو سکتا ہے یہ جس پرندے کا انڈا ہے وہ غلطی سے یہاں رکھ کر بھول گیا ہو، روزی مرغی نے کہا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پرندے کا اس انڈے کو کہیں اور لے جانے کا پروگرام ہوگا اور وہ جلدی میں بھول گیا ہوگا۔ اس انڈے کو میں اپنے انڈوں میں رکھ لوں گی، تم اس انڈے کو یہیں رہنے دو اور اس انڈے کو لے جا کر خواہ پریشانی میں مبتلا ہوگی۔ ارے پریشانی کیسی؟ انڈا ہے کوئی خطرناک بلا نہیں، اس میں سے جو بھی پرندے کا بچہ نکلے گا اس کو میں پالوں گی۔ بڑا ہو جانے پر اس کی مرضی ہوگی، جہاں چاہے چلا جائے، ہنی مرغی نے کہا۔ تم سوچ سمجھ کر اس انڈے کو اٹھاؤ، میں اس اقدام کو اچھا نہیں سمجھ رہی ہوں کہ کسی پرندے کے انڈے کو لے جا کر اپنے انڈوں میں رکھا جائے، روزی مرغی نے کہا۔ بہن سچ مانو میرا دل نہیں چاہ رہا اس انڈے کو یہاں چھوڑ کر جانے کو، میں ضرور اس انڈے کو لے کر جاؤں گی، ہنی مرغی نے انڈے کو اپنی چونچ میں دباتے ہوئے کہا۔ روزی مرغی کی مخالفت کے باوجود ہنی مرغی اس انڈے کو اٹھا کر لے آئی اور انڈوں میں رکھ دیا۔ کچھ دن گزرے کہ انڈوں میں سے بچے نکل آئے۔ بچے بڑے خوبصورت تھے۔ انہی بچوں میں سے ایک بچہ ان سے بالکل مختلف تھا۔ ہنی مرغی سمجھ گئی کہ جو انڈا اٹھا کر لائی تھی اس میں سے یہ بچہ نکلا ہے۔ ہنی مرغی اپنے بچوں کی طرح اس بچے کا بھی بھرپور خیال رکھتی، جو اپنے بچوں کو کھلاتی وہی اس بچے کو کھلاتی۔ دن گزر رہے تھے، بچے بڑے ہونے لگے۔ سب بچے اپنی ماں پر گئے تھے، سبھی خوبصورت تھے، لیکن ہنی مرغی جو انڈا اٹھا کر لائی تھی اس میں سے جو بچہ نکلا تھا وہ چیل بن گیا تھا۔ بچے چیل کو دیکھ کر سوال کرتے کہ یہ ہمارا بھائی ہمارے جیسا نہیں ہے، یہ بیماری سے کمزور ہو گیا ہے اس لیے ایسا ہو گیا ہے، جب صحت اچھی ہو جائے گی تم جیسا ہو جائے گا، ہنی مرغی ان کو سمجھاتی۔ بچے اس وقت ماں کی بات کو سچ مان لیتے، لیکن جب آسمان پر چیل اڑتے ہوئے دیکھتے اور چیل سے ان کی ماں ان کو بچاتی تو وہ چھپ جاتے۔ لیکن جب وہ اپنے بھائی کو دیکھتے اور انہیں چیل جیسا نظر آتا لیکن ماں کے ڈانٹنے کے ڈر سے خاموش ہوتے۔ ان کا بھائی اب فضا میں لمبی لمبی پروازیں بھی کرنے لگا تھا۔ وہ حیرت سے اپنے بھائی کو فضا میں اڑتا دیکھ کر خود بھی کوشش کرتے کہ فضا میں اپنے بھائی کی طرح اڑیں، لیکن وہ تھوڑا سا اونچا اڑتے اور اپنے بھاری وزن کے سبب نیچے آ جاتے۔ ماں، ہم اپنے بھائی کی طرح فضا میں زیادہ اونچا اور دیر تک کیوں نہیں اڑ سکتے؟ وہ اپنی ماں سے سوال کرتے۔ بھائی، فرق صاف ظاہر ہے، اس لیے وہ فضا میں اڑتا ہے، جب اس کا وزن بڑھ جائے گا یہ بھی اس طرح نہیں اڑ سکے گا۔ ماں ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتی۔ ایک دن صبح کی سیر کو ہنی مرغی گئی۔ جو واپس لوٹی اس نے اپنی بیٹی ٹمی کو گھر میں نہ پایا۔ گھر میں بچوں نے بھی ٹمی کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا۔ ہنی مرغی بے چین ہو کر ادھر ادھر اسے ڈھونڈنے نکل کھڑی ہوئی۔ اس وقت چیل کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا، ورنہ اس کو کہتی کہ اپنی بہن کو ڈھونڈ کر لائے۔ وہ فضا میں اڑ کر تلاش کر لیتا، ایک جگہ جا کر اسے پر بکھرے ہوئے نظر آئے۔ ہنی کا تو ماتھا ٹھنڈا پڑ گیا۔ آگے بڑھی تو اس کی بیٹی کی کھال نظر آئی۔ اس سے کچھ فاصلے پر اس کی بیٹی ٹمی کی ٹانگیں اور سر نظر آیا۔ کسی جانور نے بے رحمی سے اس کو کھا لیا ہے۔ ہنی مرغی روتی پیٹتی گھر واپس آ گئی تھی اور صبر کر لیا کہ خدا کو یہی منظور ہے۔ ہنی مرغی اب ہوشیار ہو گئی تھی کہ وہ اپنے بچوں کی بھرپور طریقے سے حفاظت کرنے لگی۔ ایک دن ہنی مرغی کا بیٹا کوکو دھوپ سیکنے کو باہر نکلا، لیکن وہ واپس نہ لوٹا۔ خوب تلاش کرنے پر بھی اس کا سراغ نہ مل سکا۔
ہنی مرغی اس کا بھی صبر کر کے بیٹھ گئی تھی۔ ہنی مرغی اپنے 7 بچوں میں سے 2 بچوں کے مرنے کا غم بھول کر پھر سے زندگی گزارنے لگی تھی، لیکن اس کی قسمت میں لکھا تھا ماتم ہی لکھا تھا۔ وہ 2 دن اچھے گزر گئے، پھر اس کو اپنے کورن مرغے کی گمشدگی کا صدمہ جھیلنا پڑا۔ ہنی مرغی اپنی سمجھ سے بہت احتیاط برت رہی تھی، لیکن اس کا دشمن اس سے بھی زیادہ چالاک تھا، جو بڑی چالاکی سے کام دکھا جاتا، اور ہنی مرغی بے خبر رہتی۔ ہنی مرغی اداس بیٹھی اپنے گمشدہ بچوں کا سوچ رہی تھی کہ اچانک آہٹ ہوئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، روزی مرغی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کی جانب آ رہی تھی۔ بہن، آج اتنی اداس کیوں ہو؟ میری اداسی کا سبب بچوں کی گمشدگی اور ہلاکت ہے، ہنی مرغی نے کہا۔ ہاں بہن، تمہارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، مجھے اس کا بڑا افسوس ہے، لیکن تمہیں اس کا سراغ بھی لگانا ہوگا کہ تمہارے بچوں کو کون اغوا کر کے کھا رہا ہے، روزی مرغی نے کہا۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن مجرم کا سراغ لگاؤں، لیکن وہ بہت ہوشیار اور چالاک ہے، اس طرح وہ واردات کرتا ہے۔ جی دوستو، تو یہ ہے ہماری کہانی کا پارٹ نمبر 1۔ تو آپ کو اگر میری کہانی پسند آئے تو مجھے اچھے کمنٹ کریں، میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 بھی بہت جلدی اپلوڈ ہو جائے گا۔ بیل آئیکن کو آن کیجیے گا۔ آپ میری دعاؤں میں ہیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔